تمہیں بتائیں محبت کے راز ہم چھیڑے تو میرے دل میں فوراً یہ خواہش ابھری کہ اس مقدس سرزمین پر ضرور چند قدم رکھ کر پھر میں آگے سفر کو جاؤں۔ ایک فوجی کے لیے اس کی بیٹل فیلڈ ہوتی ہے، تو میں سمجھتا تھا یہ میرے لیے میرا میدان عمل ہے۔ میں نے اس کو سیدھا جواب دے دیا کہ میرے یہاں سے وہاں جانے کی بالکل وہی ضرورت ہے جو پارٹیشن سے پہلے انگلستان سے ہندوستان آنے والے برطانوی مشنریوں کی تھی۔ تو مجھے اس وقت اس پہلی پبلک خلافت ثالثہ کی بیعت میں شمولیت کی سعادت نصیب ہوئی۔ تمہاری روح کے خوابیدہ ساز ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، حکایات صدق و وفا کے اس نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم برطانیہ اسٹوڈیوز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، گزشتہ پروگرام کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سلسلہ عالیہ احمدیہ کے ایک درینہ خادم ہمارے بزرگ مولانا عطاء المجیب صاحب راشد۔ آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک لمبے عرصے سے یہاں جماعت احمدیہ برطانیہ میں مسجد فضل لنڈن کے امام کی حیثیت سے خدمت دین بجا لانے کی توفیق پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مبلغ انچارج جماعت احمدیہ برطانیہ کے طور پر بھی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ مولانا آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ آپ کی شخصیت کے ساتھ فوری طور پر ایک تاثر جو ہمارے ذہنوں میں دیکھنے والوں کے ذہنوں میں ابھرتا ہے وہ خلفائے احمدیہ کی خدمت اور ان کی معیت میں مختلف جو خدمات بجا لانے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اس کا ایک تاثر ابھرتا ہے۔ تو ہم اس خوبصورت اور بابرکت سلسلے کو خلافت ثانیہ کی چند یادوں سے شروع کرتے ہیں۔ گو آپ کی عمر اس وقت کم تھی یا کم ہوگی، لیکن خلافت ثانیہ کے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی واقعات، کوئی یاد جو آپ کے ذہن پر نقش ہو، وہ سب سے پہلے برکت کی خاطر ہمارے ناظرین کے ساتھ بانٹیے۔ جی، یہ شرف کہ میں نے حضور کو دور سے دیکھا، پہلے یہ بتاتا ہوں کہ میں نے حضور کو کئی بار نماز کے لیے آتے ہوئے دیکھا، نماز پڑھا کے جاتے ہوئے دیکھا۔ حضور کا قصر خلافت قریب تھا، مسجد مبارک کے دروازہ تھا، پہلے دروازہ سامنے نہیں ہوتا تھا، پھر سہولت کے لیے سامنے بھی لگا دیا گیا، تو حضور اس میں سے آتے تھے جاتے تھے۔ اور یہ بات میں نے محسوس کی چھوٹے ہوتے بھی کہ اس وجود کے قدم بڑے تیز ہیں اور بڑی تیز رفتاری سے چلتے ہیں۔ سب کا جوانی کا زمانہ تھا، صحت کی حالت تھی، لیکن طبیعت میں جو یہ ایک جذبہ تھا کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، آگے سے آگے بڑھنا ہے، اور یہی جذبہ آپ جماعت میں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ کی چال سے نظر آتا تھا کہ لوگ بسا اوقات جو سیکورٹی والے میں پیچھے رہ جاتے تھے۔ پھر حضور کے خطبات سننے بھی یاد ہیں۔ ایک اس وقت جو خواہش ہوا کرتی تھی کہ خلیفہ وقت خطبہ ارشاد فرمانے لگے ہیں، جا کر شامل ہو۔ تو میں چھوٹی عمر کے باوجود اگرچہ حضور کے بلیغ خطبات گہری باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، یہ میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن جا کے میں سنا کرتا تھا۔ تو میں نے وہ خطبے بھی سنے ہیں، پھر حضور کی تقاریر کو بھی سنا ہوا ہے۔ تقاریر میں تو ایسی حالت ہوتی تھی کہ بعض اوقات تقاریر بڑی بڑی لمبی ہو جاتی تھی، کئی کئی گھنٹوں کی تقریر ہوتی تھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ یہ جلسہ جس کا میرا ذہن میں آ رہا ہے وہ نصرت گرلز ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں ہوا کرتا تھا۔ کھلی جگہ وہی تھی جو سب سے بڑی ہے، جس کے ارد گرد احاطہ تھا، تو وہاں پر جلسہ ہوتا تھا۔ سننے کے وقت کی جو کیفیت میں بتاتا ہوں کہ اتنی دلچسپ تقریر، اتنی جس کو کہتے ہیں نا کہ دلوں کے دروازے کھولنے والی تقریر ہے کہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم اس تقریر کو چھوڑ کر کسی ضرورت کے لیے بھی اٹھیں۔ جزاک اللہ۔ مولانا آپ اس تاریخی جلسے میں بھی موجود تھے جس میں حضرت مولانا ابو العطا جلندری
رحمہ اللہ تعالیٰ کو خالد احمدیت کا خطاب حضور نے عطا فرمایا؟ جی الحمدللہ کہ میں موجود تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جلسہ جب منعقد ہوا، اس کا پس منظر تھا اس تقریر حضور کی منصب خلافت یا خلافت کے حوالے سے کسی موضوع پر تھی کہ خلافت کی کس طرح جماعت کے لوگوں کو حفاظت کرنی چاہیے اور تعلق رکھنا چاہیے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ اس سے پہلے کچھ منافقین نے خلافت کے حوالے سے مخالفانہ ماحول پیدا کرنا شروع کر دیا تھا، اور بڑی مخالفت ہو رہی تھی اور غلط باتیں پھیلائی جا رہی تھیں۔ اس ماحول میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا جلالی خطاب فرمایا 1956 کے جلسے میں کہ دیکھیں، یاد رکھیں احباب جماعت کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کے زمانے میں منافقین تھے، اور ان کے کلا کما کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خالد بن ولید عطا کیے تھے، اسی طرح آج مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے فتنے کے خلاف خالد عطا کیے۔ یہ پس منظر بیان کرنے کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ مثال دی کہ حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس، حضرت مولانا ابو العطا صاحب اور حضرت ملک عبد الرحمن صاحب خادم، 3 بزرگان کے نام لیے اور فرمایا یہ میرے خالد ہیں، جماعت کے خالد ہیں، اور یہ منافقین کے منافقین کے الزامات کا اور ان کے بہتانوں کا جواب دیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی دعا فرمائی کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو لمبی زندگی عطا کرے اور توفیق دے کہ وہ یہ خدمت سر انجام ہوئے۔ یہ موقع تھا، اور میری خوش قسمتی کہ میں اس دن اسٹیج سے کافی پرے ہٹ کے، کوئی 100-150 گز ہوگا، وہاں پر کثیر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور سب کی یہ تقریر سن کر ایک ایسا غیر معمولی جوش پیدا ہو گیا لوگوں کے کہ عجیب کیفیت ہو گئی تھی، ایسے کہ لوگ جیسے جماعت پر فدا ہونے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی کام دیا جائے ہم کریں، قربانی کے لیے بلایا جائے قربانی دے۔ تو بڑا ایک عجیب جلال پیدا ہوا تھا اور بڑا شوق پیدا ہوا۔ اس کے بعد جلسہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اس کے بعد گھر میں آئے، چارپائی پہ آئے تو میری والدہ بھی گھر تھیں، بہن بھائی بھی تھے، میں بھی آ گیا۔ اتنی دیر میں والد صاحب آ گئے، پیدل چل کے آئے، پیدل ہی چلا کرتے تھے، ایسے تھوڑا سا فاصلہ ہو کبھی ٹانگے پہ چلے جاتے تھے۔ راستے میں آتے ہوئے ایک حلوائی کی دکان سے انہوں نے مٹھائی خرید لی کہ یہ اللہ نے احسان کیا ہے تو چلو اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو وہ آ کے انہوں نے میری والدہ کو دی، اور پھر وہ چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ چارپائی پہ بیٹھ کے کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں سکتے تھے، بڑی عجیب کیفیت تھی، جذبات سے مغلوب، آواز ان کی رندی ہوئی، بلکہ سنائی نہیں دیتی تھی شروع میں، بڑی مشکل سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے چند ایک فقرات کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا احسان کا فضل کا شکر نہیں ادا کر سکتا کہ میں کیا تھا، جلندھر کے کریا گاؤں کا ایک چھوٹا نوجوان قادیان آیا، پڑھا، مسلم موعود نے آج یہ عنایت کی ہے کہ مجھ غریب کو خالد کے نام سے خطاب دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ آپ نے بہت گھر کے اندر کا جو اس دن کا ماحول ہے، جزاکم اللہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ اس کو شیئر کیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کی آخری ملاقات ہے، حضور اس وقت علیل تھے، صاحب فراش تھے، تو وہ کب کی ہے بھلا، اور اس کی کیا کیفیت تھی؟ بالکل حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے 1-2 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے والد صاحب ہم 3 بھائیوں کو جو ربوہ میں موجود تھے لے گئے، عطاء الکریم صاحب، عطاء الرحیم صاحب اور یہ خاکسار، اور جا کے حضور سے اجازت لے لی ہوئی تھی کہ میں اپنے بچوں کو ملانا چاہتا ہوں، تو ہم تینوں کو لے گئے۔ حضور چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، دیوار کی طرف حضور کا رخ تھا، اور یہ کمزوری کی حالت تھی جب حضور اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک تازہ دماغ دیا تھا اور توجہ پوری قائم تھی۔ تو ادھر ملاقات کروانے والے نے کہا کہ مولوی صاحب اپنے بچوں کو ملانے لائے ہیں۔ تو حضور نے رخ پھیرا، حضرائے شفقت ہماری طرف دیکھا، اور پھر چارپائی پہ بیٹھ گئے، اور پھر والد صاحب نے پیش کیا ہم تینوں کو باری باری۔
तीनों, पहले बड़े भाई को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो तीनों हाथ जब पेश होते थे तो वाले साहब कहते थे कि हुजूर इनके लिए दुआ करें। तो सब दस्ते शफ़क़त उनके सर के ऊपर फेरते थे। अताउल करीम साहब बड़े थे, होशियार भी बड़े थे। उन्होंने होशियारी ये की कि अपने सर से टोपी उतार ली और बाद में बताया करते थे कि मैंने कहा कि सबका हाथ मेरे सर को लगे, टोपी को ना लगे। हालांकि बरकत तो ऐसी चीज़ नहीं है कि वो टोपियों से रुक जाती हो, लेकिन बहरहाल उनका सोच थी, बड़ी अच्छी सोच थी। तो ये एक आखिरी मुलाकात थी जो हुई, जो मुझे याद रहती है। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसनुल जज़ा। यहाँ से असल में हमारा जो सिलसिला था, आप इंग्लिस्तान तशरीफ़ ला चुके, आपकी तकर्री यहाँ हो चुकी। तो इस दौरान हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ताला का एक दौरा भी होता है, और उस दौरे के दौरान आपको ये शर्फ़ खुदा ताला के फजल से हासिल हुआ कि आप साथ रहे हुज़ूर के और मुख्तलिफ़ खिदमात बजा लाते रहे। तो हमारे नाज़रीन के साथ कुछ उस दौरे की यादें अगर आप बांट सकें तो शेयर कर सकें। ठीक है, आपके सवाल के हवाले से उस दौरे का ज़िक्र करूँगा जो हुज़ूर ने 1973 में किया। उस वक्त मैं यहाँ पे नायब इमाम के तौर पे था। तो हुज़ूर तशरीफ़ लाए, हुज़ूर का इस्तकबाल हुआ, प्रोग्राम हुए, हुज़ूर के खिताबात भी हुए, हुज़ूर ने मुख्तलिफ़ जगहों पे भी गए, अब आपसे मुलाकातें होती थीं, बहुत सारी बातें थीं। ये मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि अल्लाह ताला के फल से हुज़ूर की नज़र शफ़क़त मुझ पर पड़ती रही, और ये मेरी बड़ी सआदत है। पहली दफ़ा जब मिशन में तशरीफ़ लाए तो मुझे बुला के कहा कि मैं तुम्हें अपना ख़जानची मुकर्रर करता हूँ। तो मैं हैरान हुआ कि ये ख़जानची का क्या? कहते हैं इसका मतलब ये है कि तुम एक छोटी पॉकेट बुक ले लो, वो हर वक्त अपनी जेब में रखो, मैं जब कभी तुम्हें कोई रकम दूँ तुम उसमें दर्ज कर लो, और जब मैं कहूँ कि ख़र्च करो तो ख़र्च करके उसको मिला करके बैलेंस तैयार कर रखो, और मुझे बैलेंस हर वक्त पता होना चाहिए। तो इस तरह होता है। यानी वो हज़रत साहब की ज़ाती रकम होती थी, वो ज़ाती रकम। अच्छा, हुज़ूर कभी यूँ भी हुआ कि यहाँ शॉपिंग के लिए किसी चीज़ के ख़रीदारी बिल्कुल, ये भी हुआ। वो एक मौका मुझे याद है, हुज़ूर का इरशाद था कि कोई अच्छा स्टोर देखें जिसमें वैरायटी हो ओवरकोट की। गर्म कोट हुज़ूर को दरकार था और हुज़ूर की पसंद तो हुज़ूर को पता थी, तो उसी के लिए हुज़ूर ने जाना था। तो हुज़ूर ने कहा कि पहले सर्वे कर लें। सर्वे कर लिया। मैंने कहा जी एक देख लिया है, करीब है, जल्दी से हम थोड़ी देर में वापस भी आ जाएंगे। तो हुज़ूर ने ये बात है जो मैं बताता हूँ ख़ास, कि अल्लाह ताला खुलफ़ा के वक्त को कैसे बचाता है और उनकी नज़र इंतखाब कैसे होती है, और अल्लाह ताला इस मामले में उनके लिए सहूलत के सामान क्या पैदा फरमाता है कि उनकी ज़रूरत के ऐन मुताबिक चीज़ फ़ौरी तौर पर मुयस्सर कर देता है। इसके बेशुमार वाक़यात हैं। तो उस मौके पे ये हुआ कि हुज़ूर ने एक तरफ से दूसरी तरफ नज़र दौड़ा के देखी, तो इशारा किया कि वो जो कोट है ना कैमल कर रखा, वो उतरवाएं इससे, हैंगर से। तो मैं जाके अटेंडेंट को कहा, उसने वो कोट उतारा, उसकी वो टैग वगैरह अलग करके, तो सब ने उसी वक्त अपने पगड़ी उतारी और फिर कोट पहन लिया। हुज़ूर ने पहना और एक आईना करीब था, उसके सामने जाके देख के खुद महसूस करके कि बाजू ठीक है, लंबाई ठीक है, सब। तो बस 2 मिनट में फ़ैसला कर लिया, 2 मिनट भी शायद ज़्यादा। बस पहना, देखा और फ़ैसला फरमा लिया कि ये ठीक है, और सब फरमाते आप फिर चले। तो इस तरह हुज़ूर इतनी जल्दी में कि मेरा ख्याल है कि अगर मैं सोचूं तो ज़्यादा से ज़्यादा सारी कार्रवाई में 5 मिनट लगे उन्हें। हुज़ूर के पास उन दिनों में एक छोटा सा कैमरा होता था, उसका नाम था लाइका। आजकल भी शायद मैंने पूछा है कि इस नाम का कैमरा होता है। वो माचिस की डिबिया के बराबर था। उसमें वाक़या ये हुआ बड़ा ही दिलचस्प कि खाने से फ़ारग हुए तो कोई 15-20 या इससे 1-2 ज़्यादा होंगे मुबल्लिगीन वहाँ मौजूद, क्योंकि यूके के मुबल्लिगीन भी थे, यूरोप से भी आए हुए थे। तो ये सारे लोग इकट्ठे थे। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि सारे इस जगह खड़े हो जाए, लाइन लगा लें। सारे खड़े हो गए। और सब ने अपनी जेब से वो लाइका कैमरा निकाला। उस पे हुज़ूर ने कहा कि मैं आपकी फ़ोटो लेता हूँ, इस जगह खड़े हो जाए। हुज़ूर ने जगह भी बताई। वो जो खंडरात थे उनके वो बैकग्राउंड में आ गए, तो आगे सारी लाइन लग गई।
تو حضور نے تصویر لے کے ساروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی بتائے کہ میری اس لی گئی تصویر کا جو میں نے لی ہے اس کا عنوان کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے؟ صاحب کے صاحب نے سوال کا جواب دینا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی، سب گنگ، بالکل چپ، کوئی نہ جواب دے۔ حسن نے پھر کہا کوئی بتائے کہ اس تصویر کا عنوان کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا پھر بھی چپ رہے۔ پھر حسن نے جب دیکھا کہ میری بات کا جواب ان کو حاضر نہیں یا یہ اس وقت دے نہیں پا رہے، تو حسن نے فرمایا، اور وہ بات ہے جو میں بتانے لگا ہوں، حسن کی نظر جتنی بلیغ تھی، ہر خلیفہ کی اسی طرح ہوتی ہے۔ یہ جو واقعے کے ضمن میں جب میں ایک کا حوالہ دیتا ہوں تو وہ اس لحاظ سے کہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں قائم ہونے والا ہر خلیفہ غیر معمولی آسمانی عطا کے نتیجے میں غیر معمولی بصیرت کا مالک ہوتا ہے۔ تو حضور نے جو فرمایا، کہنے لگے کہ اس تصویر کا عنوان بتائے، کسی نے نہ بتایا، حضور فرماتے میں بتاتا ہوں۔ حضور نے اس کا عنوان فرمایا کہ اس تصویر کا عنوان ہے کھنڈرات کے معمار۔ اب آپ غور کریں کہ پیچھے کھنڈرات ہیں، آگے مربیان کھڑے ہیں، مبلغین کھڑے ہیں، جنہوں نے اسلام کی گرتی ہوئی عمارت کو بنانا ہے، اسلام کو فتح یاب کرنا ہے، اور یہ آئندہ کے معمار ہیں۔ تو حضور نے کیا خوبصورت عنوان دیا، کھنڈرات کے معمار۔ مولانا یہ فرمائیں کہ خلافت ثالثہ کے بابرکت دور میں آپ کی جو خدمات ہیں ان میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جاپان جا کر خدمت دین بجا لانے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ جاپان کی کچھ یادیں اور کچھ اس قوم کے ساتھ جو آپ کے تجربات رہے تبلیغ احمدیت کے سلسلے میں، وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں پلیز۔ اس بات کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ جن دنوں میں روا میں صدر مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ کی خدمت سر انجام دے رہا تھا، تو اچانک ایک دن حضور کا یہ ارشاد موصول ہوا کہ میری تقرری جاپان کے لیے کی گئی ہے۔ دلچسپی کے لیے بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے میں کبھی خواب میں بھی جاپان نہیں گیا تھا۔ پھر ارشاد ہوا کہ وہاں جانا ہے، چنانچہ جلدی بعد اطلاع کے بعد تیاری کی، تو میں سن 75 کی فروری میں جاپان پہنچ گیا۔ تو اس کے بعد مجھے قریباً 9 سال جاپان میں خدمت کرنے کی توفیق ملی۔ جاپان گیا تو میری جاپانی زبان کا یہ حال تھا کہ مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ جاپان کو جاپانی لوگ کیا کہتے ہیں۔ وہاں جا کر پتہ لگا کہ جاپانی لوگ تو اپنے ملک کو جاپان نہیں کہتے بلکہ اپنی زبان میں نپون کہتے ہیں۔ تو یہ بات وہاں جا کر مجھے پتہ لگی۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ میری جاپانی کا کیا حال ہوگا۔ بالکل جاپانی کا ایک لفظ نہ جانتے ہوئے وہاں گیا، لیکن جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں ویسے سمجھتا ہوں کہ خلیفہ وقت کے ارشاد میں بڑی حکمت ہوتی ہے، اور جب خلیفہ وقت کسی کو کوئی بات بھی فرما دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے بھی کھول دیتا ہے، برکت عطا کرتا ہے۔ تو میں بھی وہاں چلا گیا، اسکول میں داخلہ لیا، ایک سبق دوسرا سبق ایک ایک کر کے ایک ایک لفظ پوچھا، سیکھا، یاد رکھا، استعمال کیا۔ بڑے بڑے ذرائع اختیار کرنے پڑے، کیونکہ جب مشن ہو جائے اور حضور کا ارشاد تھا کہ جاپانی زبان سیکھیں، تو میں نے بڑے عجیب و غریب طریقے سے اختیار کیے۔ جب مجھے تھوڑی سی جاپانی زبان بولنی آئی تو میں نے ایک بیج بنوایا جس کے اوپر جاپانی زبان میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ میں جاپانی زبان کا طالب علم ہوں، مجھ سے بات کریں۔ تو یہ بیج لگا کر میں ٹرینوں میں سفر کرتا تھا، بسوں میں سفر کرتا تھا، بازاروں میں پھرتا تھا، لوگ میری طرف دیکھتے تھے تو جو مسکراتا تھا میں اس سے بات شروع کر دیتا تھا۔ تو یہ طریقہ تھا اس بیریئر کو ختم کرنے کا۔ اس طرح کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو بہت ساری خدمت کی توفیق ملی۔ وہ تبلیغ کے لیے جو آپ نے طریقہ اپنایا تھا کار کے اوپر اشتہار لگانے والا، وہ بھی اگر بیان فرمائیں تو وہ بھی ایک اور دوسرا طریقہ ہے، آپ نے یاد کرایا۔ وہ یہ ہے کہ جس وقت ناگویا سے یہ ٹوکیو سے مشن ناگویا منتقل ہوا تو اس وقت مجھے ایک خیال آیا جو بڑے عرصے سے، بلکہ بچپن سے کہنا چاہیے۔ ایک ہمارے دوست تھے محمد حنیف قریشی صاحب، وہ ہندوستان کے علاقوں میں سائیکل پر سفر کرتے تھے
اور وہ محمد حنیف قریشی سائیکل سیاح کے نام سے مشہور تھے. میں نے ان کو احمد نگر میں دیکھا جب میں چھوٹا تھا، چھوٹی عمر 6-7 سال کی عمر تھی. تو میں نے ان کا سائیکل دیکھا، اس کے اوپر چھتری بھی لگی ہوئی ہے، بیگ بھی لٹکے ہوئے ہیں، تھیلے بھی لگے ہوئے ہیں، کیریئر بھی بنایا ہے، اور جگہ جگہ انہوں نے سائن بورڈ اور اشتہارات لکھے ہوئے ہیں. تو مجھے یہ آیا کہ یہ جو سائیکل سیاح ہیں، اب میں جاپان میں آ گیا ہوں تو یہ جاپان تو کاروں کا ملک ہے، یہاں پر کار سیاح بننا چاہیے تاکہ اسی طرح دور دراز علاقوں میں تبلیغ پھیلائی جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں نے ایک چھوٹی سی ٹویوٹا کار خرید لی. سیکنڈ ہینڈ کار کی جاپان میں عملاً کوئی بھی قیمت نہیں ہوتی، بڑی سستی مل گئی. میں نے ایک پینٹر کو بلا کے اس کے اوپر دائیں بائیں آگے پیچھے ہر صفحہ جہاں پہ خالی جگہ تھی مختلف سلوگنز لکھائے، کچھ عربی میں آیات کا حصہ، کچھ جاپانی میں اور کچھ انگریزی میں. میں نے کہا کوئی تو زبان کسی کو آ جائے گی. تو وہ اس کو اچھی طرح سائڈوں سے بھر لیا. اس میں نے جاپان کے 3 علاقوں کے بڑے تفصیلی دورے کیے. یہ ناگویا میں قیام کے دار کی بات ہے. ایک شمالی جاپان کی طرف تھا، ایک مغربی جاپان کی طرف تھا، ایک شکوکو کے نام سے ایک جزیرہ ہے کافی بڑا. میں نے اس کا پورا راؤنڈ کیا اور 7 دن اکیلے میں نے کار چلائی اور اشتہار تقسیم کیے، اخبارات کو انٹرویو دیے، مختلف لوگوں سے انفرادی بات چیت کی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 7 دن اس علاقے کے اخبارات میں میری خبر اور تصویر چھپتی رہی. الحمدللہ. اور ایسے علاقوں میں جانے کا موقع ملا جہاں پہلے بعض لوگ کہتے تھے کہ ہم نے اس علاقے میں کسی غیر ملکی کو دیکھا ہی نہیں ہے. اتنے دور کے علاقے تھے. ایک علاقہ ایسا تھا کہ جہاں سے کنارے پہ جائیں تو جنوبی کوریا نظر آتا ہے. تو وہاں تک بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہنچنے کا موقع ملا. ہیروشیما بڑا مشہور شہر ہے، اس میں بہت زیادہ لٹریچر تقسیم کرنے کا موقع ملا. ناگاساکی دوسرا شہر ہے، وہاں پر بھی میں گیا. پھر ہوکائیدو کا علاقہ نارتھ کا ہے، وہاں بہت دور ہے اور وہاں پہ کوئی جماعت نہیں، کوئی جماعت کا تذکرہ نہیں. وہاں پر بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا، وہاں بھی میں نے لٹریچر تقسیم کیا. ٹرین میں لٹریچر تقسیم کرتا تھا. اس کا ایک عجیب طریقہ میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اختیار کیا، توفیق ملی. وہ یہ تھا کہ جاپان میں گاڑیوں میں رش بہت ہوتا ہے. لوگ دبا کے اندر کرتے ہیں تاکہ دروازے بند ہوں اور گاڑی چل سکے، اور وہ دبانے والوں کو پیمنٹ دی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو پش کریں. ان کو کہتی ہے پشر ہیں. تو خیر ایسے یعنی ایسی حالت میں کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں، جگہ پہ بیٹھنا ایک بڑا انعام اور کامیابی سمجھا جاتا ہے. میں اگر بیٹھا ہوتا تھا اور کوئی معذور آدمی، کوئی عورت، کوئی اور ضرورت مند کسی لحاظ سے بھی اگر آ جاتا تو میں نے یہ طریقہ بنایا ہوا تھا کہ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھ جاتا کہ یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے. اور میں اسے جاپانی زبان میں ایک فقرہ کہتا تھا جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ براہ میرا مہربانی آپ تشریف رکھیں، میرا مذہب مجھے یہ سکھاتا ہے. یہ فقرہ میں ریپیٹ کرتا، ہر دفعہ کہتا تھا کہ بیٹھیے، میرا مذہب یہ مجھے تعلیم دیتا ہے. تو لازماً اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا اس فقرے کا کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بیٹھتے ہی پوچھتے تھے کہ وہ مذہب کون سا ہے. تو میرے لیے تبلیغ کا دروازہ کھل جاتا. بہت زبردست. تو وہ لوگ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کو بتا رہا ہوں کہ میرا مذہب اسلام ہے. اسلام تعلیم دیتا ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کرو، جو بھی حاجت مند ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اور ایک سے نیکی کرو، اور یہ صلح اور امن کا مذہب ہے. میری تبلیغ چلتی تھی اور گاڑی چلتی رہتی تھی. الحمدللہ الحمدللہ. یہ سب خلافت کی برکت ہے کہ دور دراز کے علاقوں میں خدا تعالیٰ کے فضل سے مبلغین بھجوائے گئے اور آپ کو بھی خدا تعالیٰ نے یہ شرف بخشا. امام صاحب، جب خلفاء کی قربت میں خدمت کی توفیق ملتی ہے تو یہ بہرحال بڑے خوف کا مقام ہوتا ہے. ایسی حالت میں انسان ہے، بشر ہے، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ جس طرح چشم پوشی کی جاتی ہے یا دلداری کی جاتی ہے، اس کے بھی بہت سارے واقعات ہوں گے. تو خلافت ثالثہ کے اعتبار سے ایسا کوئی واقعہ آپ کو یاد پڑتا ہے تو یہاں بیان فرما دیں. ٹھیک ہے، فوری طور پہ ایک واقعہ یاد آ گیا ہے.
وہ حضور کے اس دورے کے دوران ہی تھا۔ ہوا یہ کہ ہم نے ایک مشن ہاؤس میں ٹیلی فون نیچے تھا دفتر میں، اور ایک حضور کے فلیٹ میں تھا جہاں میں حضور کا قیام تھا۔ غالباً کسی غیر ملک سے، پاکستان سے یا امریکہ سے فون آیا، میں نے نیچے سنا تو واٹس میں نے اوپر ٹرانسفر کر دیا اور حضور کو اطلاع دی۔ وہ حضور گفتگو کرنا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے کوئی ٹیکنیکل خرابی تھی تو بات نہیں ہو سکی، تو سب ذرا خفگی کا اظہار کیا۔ شام کو، یعنی تھوڑی دیر کو، یہ عصر کے وقت کا بات ہے، پھر شام کو ڈائننگ روم میں بیٹھے کوئی 15-20 آدمی تھے۔ وہ ایک سب کی مجلس عرفان ہو جاتی تھی، لوگ بیٹھتے تھے، باتیں پوچھتے تھے، نصائح اور باتیں ہوتی تھیں۔ تو جب سب وہاں تشریف لائے تو میں حضور کے آنے سے پہلے ہی باقی دوستوں سے پیچھے ہو کے چھپ کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا مجلس عرفان ہونی ہے، مجلس وہ چھوڑی بھی نہیں جاتی، تو سب ہی ناراض ہیں، تو میں کس جگہ جاؤں؟ تو میں نے کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ اور سب تشریف لائے، سب نے دیکھ لیا ہوگا، تو آئے، آ کے بیٹھے، باتیں ہوئیں۔ تو بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد یکدم حضور میری طرف متوجہ ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ طول مجھے ایک گلاس پانی کا لے کر آؤ۔ میں فوراً اٹھا، میں فوراً جا کے پانی کا گلاس لے آیا، پھر چرا کے گاڑی پیش کر دیا۔ میں سوچتا ہوں کہ خدمت گار تو سارے ہی تھے، حضور کسی کو بھی کہتے، دائیں والے کو کہتے، بائیں والے کو کہتے، چھوٹے کو بڑے کو، ہر ایک نے خدمت کرنی تھی، اعزاز ہوتا۔ اور سب نے عذرائے شفقت میری طرف مڑ کے نام لیا اور کہا کہ ایک گلاس پانی لاؤ، اور میں نے آ کے پیش کیا تو سب نے شکریہ کیا۔ تو سب نے گویا کس طرح شفقت کرتے ہوئے ایک معاملے کو رفع دفع کر دیا اور دعا کے ساتھ ختم کیا۔ دلداری کی مثال بڑی باریک مثال ہے، لیکن سمجھنے والا یا اس کیفیت سے گزرنے والا انسان ہی سمجھتا ہے کہ اس کو کیا انعام ملا ہوگا جب خلیفہ وقت نے اس شفقت سے پکارا ہوگا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین محترم، وقت کے گزرنے کا احساس بالکل ایسے پیارے اور خوبصورت جو واقعات ہیں ان میں نہیں ہوتا۔ یہاں آج کا جو یہ قسط ہے اس کا وقت یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آج کے پروگرام کا۔ میں مکرم مولانا کا بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ نے کمال شفقت سے ایم ٹی اے کو یہ وقت عطا فرمایا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین محترم، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھیڑے تمہاری روح کے خوابیدہ سا